فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، موجد الاولین والآخرین، والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب سید الشہداء والصدیقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ عزیزان محترم، کل کی مجلس میں ہماری گفتگو مکہ سے ہجرت کے بارے میں تھی۔ حکم خدا پر پیغمبر اسلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لائے۔ اس سلسلے میں کفار مکہ کی جو بھی کوششیں رہیں ان پر اختصار کے ساتھ کل گفتگو ہو چکی ہے۔ پیغمبر اسلام نے ساری امانتیں مولا کائنات کے حوالے کی۔ مولا نے سب کچھ ان کے اہل تک پلٹایا۔ اہل حرم کا قافلہ لے کر کے مکہ سے روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے مزاحمت کرنا چاہی مگر علی کے سامنے کسی کی نہ چلی۔ لوگوں کو پلٹ کے جانا پڑا اور مولا مدینے کی طرف آگے بڑھتے چلے۔ اس سلسلے میں کل عرض کیا جا چکا ہے کہ پیغمبر اسلام شہر مکہ سے باہر قبیلے بنی عمرو بن عوف میں آ کر کے ٹھہر گئے، جسے قبا کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے آنے کی خبر مدینہ میں پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ کا اضطراب یہ تھا کہ روز صبح شہر سے باہر نکل کے سب راستہ دیکھتے تھے کہ پیغمبر تشریف لا رہے ہوں گے۔ اس میں عورتیں بچے تک شامل تھے۔ جب سورج بلند ہوتا، گرمی شدت اختیار کر لیتی تو مایوس ہو کے پلٹ کے اپنے گھروں کو آتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ایک دن جب یہ پلٹ رہے تھے اپنے گھروں کی طرف،
ایک پہاڑی پر کھڑا ہوا یہودی چلا کے کہتا ہے کہ اے انصار، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہا۔ لوگ حوصلے میں آگے بڑھے، دور سے سرکار کی آتی ہوئی سواری دیکھی، عورت بچے سب دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، سرکار دو عالم کا استقبال کیا اور آپ کو شہر میں لانا چاہا، لیکن آپ نے منظور نہیں کیا اور بیرون شہر مقام قباء میں آ کے ٹھہر گئے اور یہ فرمایا کہ جب تک میرا بھائی علی نہیں آ جاتا میں مدینہ میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ تقریباً 2 ہفتے تک پیغمبر اسلام اسی مقام پہ ٹھہرے رہے اور کلثوم ابن حدم کے مکان پہ آپ کا قیام تھا اور سعد بن خیشمہ کے مقام پر بھی قیام کی تاریخ پائی جاتی ہے، روایت پائی جاتی ہے، لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلا کچھ راویان نے کلثوم کے گھر کو ترجیح دی ہے اور کچھ لوگوں نے سعد کے گھر کو بتایا ہے۔ تحقیق کرنے پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ دونوں گھروں پہ تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سعد کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، کلثوم کے گھر میں ان کے اہل و عیال موجود تھے۔ مدینے سے انصار گروہ در گروہ آتے تھے، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، لہٰذا کلثوم کا گھر اس کے لیے ناموضوع تھا کہ جہاں عورتیں بھی ہیں وہاں سب کا جمع ہونا بہتر نہیں تھا، لہٰذا آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے دن بھر سعد کے گھر میں رہتے تھے اور رات کو کلثوم کے گھر پہ رہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا اور اسی دوران آپ نے مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھا اور دھیرے دھیرے یہ مسجد تعمیر ہونے لگی۔ یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے بنائی گئی ہے اور اس مسجد کی فضیلت، اس مسجد کے 2 نام ہیں، ایک اسے ذو قبلتین کہتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد، کیونکہ یہیں پہ قبلہ تبدیل ہوا تھا، اسی مسجد میں حکم آیا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس مسجد کو قوت اسلام کہا جاتا ہے، اسی مسجد سے ہو کر کے پیغمبر اسلام جنگ بدر کے لیے گئے تھے، جہاں فتح حاصل کرنے کے بعد اسلام کو نمایاں ترقی حاصل ہوئی، مسلمانوں کو قوت حاصل ہوئی اور اب کفار کسی حد تک ہچکنے لگے سامنے آنے سے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس مسجد سے پیغمبر اسلام کو بڑا لگاؤ رہا ہے، چنانچہ مدینہ میں رہنے کے باوجود آپ ہفتے میں 1 دن ضرور جاتے تھے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور فضیلت یہ ہے کہ جو بھی اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ اس مسجد کی تعریف قرآن مجید میں بھی خداوند عالم نے کی ہے کہ یہ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی، اور مسجد دراصل وہی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی جائے۔ ریاکاری کے لیے جس کی بنیاد رکھی جائے اسے مسجد نہیں کہتے، وہ عمارت تو ہو سکتی ہے مگر عبادت گاہ نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انتظار رہا مولا کائنات کا، ادھر علی قافلہ لیے ہوئے آہستہ آہستہ منزلیں طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مکہ سے مدینہ تک پیدل سفر کرتے کرتے روایت میں یہ ہے کہ جب آپ قباء سے قریب پہنچے، پیغمبر اسلام استقبال کے لیے آگے بڑھے اور دیکھا تو علی کے پیروں پہ ورم تھا اور پیروں میں چھالے پڑے ہوئے۔ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھائی کو گلے لگایا، دست رحمت پیروں پہ پھرایا، سارے زخم دور ہو گئے، ورم دور ہو گیا، لیے ہوئے کلثوم کے گھر پہ آئے۔ اب اس کے بعد پیغمبر آمادہ ہوئے شہر مدینہ میں داخل ہونے کے لیے، اپنے ناقے شہبہ پہ سوار ہوئے اور شہر کی طرف چلے۔ تمام انصار آپ کے ناقے کا احاطہ کیے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے۔ جیسے شہر میں داخل ہوئے، ہر ایک چاہتا ہے کہ حضرت ہمارے گھر پہ قیام فرمائے، ہر ایک کی تمنا ہے، آگے بڑھ کر کے ناقے کی مہار پکڑ رہا ہے اور التجا کر رہا ہے
کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر پہ قیام فرمائیں، یا رسول اللہ ہمارے گھر پہ قیام فرمائیں۔ ایسے عالم میں خداوند عالم نے یہ انتظام کیا کہ کسی کی بھی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ میرے ناکے کی مہار چھوڑ دو، یہ ناکہ خدا کی طرف سے معمور ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہوگی یا وہیں پہ ٹھہرے گا، لہذا سب نے مہار چھوڑ دی۔ اب آگے آگے ناکہ پیغمبر چل رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے تمام مدینے والے چل رہے ہیں۔ جس کا گھر آتا ہے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ناکہ یہاں بیٹھ جائے، ناکہ یہاں بیٹھ جائے۔ ناکہ ہے کہ گزرتا چلا جا رہا ہے، گزرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک ایک مقام پہ آ کر کے بیٹھتا ہے جہاں کسی کا گھر نہیں ہے، ایک زمین پڑی ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام ناکے سے اترے، وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی، یہی وہ جگہ ہے جہاں بعد میں مسجد نبی بنی۔ پھر آپ ناکے پہ سوار ہوئے، آگے بڑھے، آگے بڑھتا ہوا ناکہ گیا اور ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اپنے سینے کو زمین سے ملایا۔ پیغمبر اسلام ناکے سے اترے، سبقت کر کے ابو ایوب انصاری سارا سامان لے کر کے اپنے گھر میں گئے اور اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ مادر گرامی باہر آئیے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں اور یہ شرف ہمیں ملا ہے کہ آپ ہمارے گھر قیام فرمائیں گے۔ ابو ایوب انصاری کی ماں نابینا تھی، دروازے کے پاس آ کے بڑی حسرت کے ساتھ کہتی ہے کاش آج میرے آنکھیں ہوتی تو میں آج اپنے سید و سردار کی زیارت کرتی، اپنے آقا کا چہرہ دیکھتی۔ اتنا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام آگے بڑھے، اس نابینا کے چہرے پہ اپنا دست رحمت پھرایا، اسی وقت بینائی مل گئی، آنکھوں میں نور آ گیا اور سب سے پہلے چہرے رسالت کی زیارت کرتے ہوئے خدا کا شکر بجا لاتی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کا مدینہ میں پہلا معجزہ ہے جو ابو ایوب انصاری کی ماں کو بینائی عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ آپ نے ابو ایوب انصاری کے گھر پہ قیام فرمایا تو ظاہر ہے آپ کے اہل حرم بھی یہیں پہ قیام فرمایا، اور اب اس کے بعد آپ نے ضروری سمجھا کہ مسجد کے لیے زمین خریدی جائے اور مسجد تعمیر کی جائے اور اپنے اور آنے والے ساتھیوں کے لیے بھی مکان کا انتظام ہو جائے۔ چنانچہ جس زمین پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے، یہ زمین مدینے کے قبیلے خزرج کے 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، جن کے کفیل اسعد بن زرارہ تھے۔ ان بچوں سے بات چیت کی گئی اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ زمین ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ ان یتیم بچوں نے یہ کہا کہ بیچنے کا سوال ہی نہیں ہے، یہ زمین ہم آپ کو ایسے ہی دے رہے ہیں، ہمیں قیمت نہیں چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے اسے نامنظور کیا کہ بغیر قیمت لیے ہوئے میں زمین نہیں دوں گا۔ تو اسد بن زرارہ نے ان بچوں کو سمجھایا، آخر بچے راضی ہو گئے۔ 10 درہم میں یہ زمین خریدی گئی۔ اس زمین میں چند کھجوروں کے درخت تھے اور کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، لہذا حکم پیغمبر ہوا، درخت کاٹے گئے، قبروں کو بیرون شہر منتقل کیا گیا، زمین ہموار کر دی گئی۔ اب یہاں پر بنیاد کھودی جا رہی ہے مسجد نبوی کے لیے۔ مسجد کے لیے جب بنیاد کھودی جانے لگی تو اس کی لمبائی 60 گز قرار دی گئی، چوڑائی 54 گز قرار دی گئی۔ بنیاد کھودے جانے کے بعد پتھروں سے اس کی بنیاد بھری جا رہی ہے۔ یہاں پر تمام مسلمان مہاجرین و انصار سب کے سب کام میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک سب کے سب دھول اور گرد میں اٹے ہوئے ہیں، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، کوئی ہاتھ سمیٹ کے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں خود پیغمبر اسلام نے کام کیا ہے، اور اسی مسجد کے سلسلے میں جناب عمار بن یاسر کا ذکر آتا ہے، جسے سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہاں تک کہ بخاری نے بھی اپنی کتاب میں سے درج کیا ہے کہ عمار بن یاسر کا یہ معاملہ تھا کہ لوگ ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، عمار 2 پتھر اٹھاتے تھے، لوگ ایک اینٹ لے آتے تھے، عمار 2 اینٹیں لے آتے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ ایک پتھر اپنی طرف سے اٹھا رہا ہوں، ایک پتھر پیغمبر اسلام کی طرف سے اٹھا رہا ہوں، ایک اینٹ اپنی طرف سے اٹھا رہا ہوں، ایک اینٹ پیغمبر اسلام کی طرف سے اٹھا رہا ہوں۔ یہی موقع ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عمار ایک دن وہ ہوگا کہ تمہیں باغیوں کا گروہ قتل کرے گا۔ اس حدیث کو سب نے سنا اور سب نے یاد رکھا، اور عمار یاسر کو قتل کرنے والا معاویہ کا گروہ ہے، جسے پیغمبر اسلام نے پہلے ہی باغی کہا تھا۔
آج دنیا چاہے امیر المومنین کا لقب دے دے، چاہے جو بھی لقب دے دے، لیکن جسے رسول باغی کہہ چکے وہ باغی ہی رہے گا، کبھی امیر نہیں بن سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور عمار یاسر کے سلسلے میں یہ بھی ہے، اور تاریخ کا یہ ایسا واقعہ ہے جسے سب نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ہجرت کر کے آنے کے بعد جو وہاں مسلمان بچ گئے، جب وہ آنا چاہتے تھے تو کفار مکہ ان کا مال و اسباب چھین لیتے تھے، ستاتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے۔ اسی سلسلے میں جب جناب عمار نے چاہا کہ ہجرت کریں اور مدینہ آئیں تو انہیں پکڑا گیا اور مجبور کیا گیا پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ناسزا کلمات کہنے کے لیے کہ جو کچھ ہم چاہیں وہ کہو۔ پیغمبر اسلام کے لیے جناب عمار کو وہ سارے کلمات دہرانے پڑے جو انہوں نے کہلوانا چاہا، آپ نے کہا، اور کہنے کے بعد جب چھوڑے گئے تو روتے ہوئے مدینہ آئے، خدمت پیغمبر میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ رسول نے سوال کیا عمار کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ جناب عمار نے بتایا کہ کفار نے مجھ سے آپ کے خلاف بہت ساری باتیں کہلوائیں۔ کہ عمار یہ بتاؤ کہ جب تم یہ سب کہہ رہے تھے تمہارے دل میں کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ دل میں تو آپ کی عقیدت و محبت ہے، آپ پہ ایمان ہے، وہاں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ کہا پھر تم نے صرف زبان سے کہا؟ کہا بے شک صرف زبان سے کہا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں عمار اگر پھر کوئی موقع آ جائے تو ایسے ہی کہہ کے اپنی جان بچا لینا۔ اب اعلان رسالت ہے کہ جب کوئی ایسا موقع آئے تو ایمان چھپا کر کے نقل کفر کر کے اپنی جان بچا لو، اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ اب اگر مسلمان آج تقیہ کو حرام قرار دیتا ہے تو میں کہوں گا یہ تقیہ نہیں بلکہ سنت رسول کو حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مسجد بنتی رہی اور مکمل ہوئی یہ مسجد، جس کے بارے میں تاریخ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جب یہ مسجد بنی تو اس کی دیوار کی موٹائی 1 اینٹ کی تھی اور مسجد کی چھت بہت ہی نیچی تھی۔ پہلے اس پہ چھت ڈالی ہی نہیں گئی، صرف دیواریں تھیں اور کچھ نہیں تھا، کھلا ہوا آسمان تھا۔ لیکن جب دھوپ کی شدت زیادہ ہونے لگی تو آ کر کے مسلمانوں نے خدمت رسول میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس مسجد کی چھت مستحکم کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ پٹرے کے اوپر پٹرا، بس اس سے آگے کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد مسجد پہ چھت ڈالی گئی۔ یہ چھت کیسی تھی کہ کھجوروں کے پٹرے بنائے گئے، اسی سے چھت ڈالی گئی، کھجوروں کے پتے اور گھاس سے اس کی چھت بنائی گئی۔ برسات کے موسم میں جب پانی برسا تو پوری مسجد ٹپکتی تھی، پوری مسجد میں کیچڑ ہو جاتا تھا، نماز پڑھنا لوگوں کے لیے دشوار ہوتا۔ ایسے میں لوگوں نے یہ انتظام کیا کہ کچھ کنکریاں لے کے آتے تھے اور لا کر کے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پہ بچھا رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے جب اسے دیکھا تو پسند فرمایا، لہٰذا پوری مسجد میں کنکریاں بچھا دی گئی، چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے پوری مسجد میں بچھا دیے گئے، اور پیغمبر اسلام کی وفات تک مسجد اسی حالت میں رہی، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ خلیفہ دویم نے اپنے زمانے میں اس میں کچھ تبدیلیاں کی مگر خد و خال وہی رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تیسرے خلیفہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس مسجد میں پتھر لگوائے، تھوڑی سی خوبصورتی اس میں پیدا کی گئی۔ اس کے بعد جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو اس نے تمام ازواج کے گھروں کو مسجد میں شامل کر لیا، مسجد کے حدود کو بڑھایا۔ اور پھر جب مامون رشید کا زمانہ آیا تو مسجد ایسا مزین کر دی گئی کہ یہ مسجد نہیں بلکہ محل نظر آنے لگا۔ چنانچہ اسی زمانے میں جب ذوالنون مصری مدینہ آئے تو مدینے کی ایک ایک گلی میں مسجد نبوی تلاش کر رہے تھے، کہیں مسجد نبوی نہ ملی تو تلاش کرتے کرتے سوال کرتے ہیں کہ رسول کی مسجد کہاں ہے؟ لوگ حیرت سے کہتے ہیں کہ تمہیں رسول کی مسجد نہیں ملی؟ کہا میں پورے مدینے میں تلاش کر رہا ہوں، مسجد نظر نہیں آتی۔ لوگ لے کے انہیں مسجد نبوی پہ آئے،
اب آ کے جو مسجد کو دیکھا تو باہر ہی بیٹھ گئے، گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو آیا اس لیے تھا کہ رسول اللہ کی مسجد کی زیارت کروں گا، اس مسجد کی زیارت کروں گا جس کا چپا چپا رسول کے جسم اقدس سے مس ہوا ہے، اس مسجد میں آؤں گا جس مسجد میں اصحاب رسول نے نماز پڑھی ہے، مگر یہاں مجھے مسجد نبوی نہیں ہے تو کسی بادشاہ کا محل نظر آتا، اور روتے ہوئے مدینہ سے واپس چلے گئے۔ اور اس کے بارے میں معصومین کی حدیث میں ہے کہ جب ہمارا امام پردے سے باہر آئے گا تو اس مسجد کو توڑ کر اسی حالت پہ پہنچائے گا جیسا رسول کے زمانے میں تھی۔ تو یہاں سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ مسجدوں کو مسجد رکھو، محل نہ بناؤ۔ اگر یہ محل بن جائیں گی تو عیش و آرام کا مقام قرار پائیں گی، جب تک بشکل مسجد رہیں گی انسان کو بندگی کا احساس ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مسجد کے بن جانے کے بعد مسجد سے متصل ازواج کے گھر بنائے گئے، رسول اور علی کے گھر بنے اور اصحاب کے گھر بنے۔ ازواج کے گھروں کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ رسول نے اپنی ہر زوجہ کے لیے جو گھر بنایا ہے 10 ہاتھ لمبا، 6 ہاتھ چوڑا، چھت اتنی نیچی کہ اگر ہاتھ اٹھائیں تو چھت کو لگتا تھا، بس اتنا ہے ایک زوجہ کا گھر، اس سے بڑا کسی زوجہ کا گھر نہیں۔ سب نے اپنے اپنے دروازے مسجد میں کھول رکھے تھے اور اسی دروازے سے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ یہ واقعات آپ مجالس میں سنا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دروازے بند کروائے گئے۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کی طرف آؤں گا اور روشنی ڈالوں گا۔ یہاں ابھی فی الحال تھوڑی سی باتیں اور عرض کرنا ہے۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے جس میں سارے کام انجام پا رہے ہیں۔ اسی ہجرت کے پہلے سال زکوٰۃ واجب ہوئی، اور اسی ہجرت کے پہلے سال میں نماز کی رکعتیں بڑھائی گئیں، کیونکہ اس سے پہلے معراج میں جب نماز واجب ہوئی ہے اور مکہ میں جتنی نمازیں پڑھی جاتی رہی، مدینہ آنے سے پہلے تک کی نمازوں کا عالم یہ رہا کہ سوائے مغرب کے نماز کے، مغرب کی نماز 3 رکعت رہی، باقی ساری نمازیں 2 رکعت تھیں۔ مدینہ آنے کے بعد ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں کو 4 رکعت کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے یہ ساری نمازیں 2 رکعت تھیں۔ اور یہاں میں عرض کر دوں کہ معراج کے واقعے میں بھی اور فروع دین کے سلسلے میں معصومین کی جو احادیث وہاں پایا جاتا ہے کہ اگر پہلی 2 رکعت میں کوئی شک ہو جائے تو پھر نماز باطل، دوبارہ نماز پڑھ۔ شکیات کی گنجائش تیسری اور چوتھی رکعت میں ہے، جہاں اس کا بدل پیش کیا گیا ہے کہ کمی ہو گئی پورا کیا جائے اور اس کے بعد 2 سجدہ سہو کیا جائے۔ لیکن اگر پہلی 2 رکعت میں شک گزر جائے، یہ کیا وہ نہیں کیا، وہ کیا وہ نہیں کیا، تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو 2 رکعت نمازیں واجب ہوئی ہیں ان میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں، اگر کچھ بھی کمی ہو گئی دوبارہ پڑھیے۔ اور قصر کے مسئلے میں بھی اسی لیے ہے کہ انسان سفر پہ ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہی پڑے گی جو پہلے واجب ہوئی ہے، جو اضافی ہے اسی سے رخصت دی گئی ہے، بس کہ اضافی رکعتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ ابتدا سے جو واجب ہے وہ رہے گی، جو بعد میں بڑھائی گئی ہیں آپ کے لیے اس کی گنجائش کر دی گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مدینہ آباد ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے قریب یہودیوں کے 3 قبیلے بسے ہوئے تھے جو نامور تھے، بڑے قبیلے تھے۔ اس میں ایک قبیلہ بنی قینقاع کا، دوسرا قبیلہ بنی نذیر کا، تیسرا قبیلہ بنی قریظہ کا، یہ 3 قبیلے۔ یہ یہودی جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمان کو قوت مل رہی ہے، انصار کی اب وہ حالت نہیں جو پہلے تھی، انہوں نے اپنے تحفظ کی غرض سے ظاہراً، ورنہ اندرونی باتیں بہت ساری جو بعد میں آگے چل کے واضح ہوں گی، پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے
اور ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدہ اس بات پر ہوا کہ ہم آپ کی کسی معاملے میں مخالفت نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں سے کوئی تعارض نہیں کریں گے، نہ مسلمان ہم سے کوئی تعارض کریں۔ جیسے ہم اب تک مل جل کے رہتے رہے ویسے اب بھی مل جل کے رہیں گے۔ باہر سے آنے والے کسی دشمن کی ہم مدد نہیں کریں گے، اور اگر شہر پہ حملہ ہو گیا تو اگر ہم مدد کریں گے، اٹھیں گے تو آپ کی طرف سے اٹھیں گے، کسی اور کی طرف سے نہیں اٹھیں گے۔ ان ساری شرائط پر معاہدہ ہو گیا اور پیغمبر اسلام نے ان کے تحفظ کی ذمہ داری لے لی۔ اور اس کے بعد پورے شرائط، دیگر کتابوں میں بہت لمبے شرائط، بہت سارے شرائط ہیں، مگر اختصار کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں اگلی منزلوں تک پہنچنے کے لیے۔ یہ معاہدہ قرار پایا۔ اس معاہدے کے بعد دوسرے کام جو انجام پائے، سب سے اہم کام جو اس وقت ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ کام پہلے مکہ میں بھی ہو چکا تھا، دوبارہ مدینہ میں ہو رہا ہے، اور تاریخ اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انسان واقعات کو پڑھ کر کے سرسری طور پہ گزر جاتا ہے، سن کے سرسری طور پہ گزر جاتا ہے، مگر اس میں جو مصلحتیں ہیں، جو حکمتیں، ان کی طرف غور نہیں کرتا۔ مکہ میں پیغمبر اسلام نے مسلمان ہونے والوں میں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، رشتہ اخوت قائم کیا، اور اس میں یہ پایا جاتا ہے تاریخ میں کہ مکہ میں ابو بکر کو عمر کا بھائی بنایا، عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا، طلحہ اور زبیر کو بھائی بنایا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بنایا۔ مدینہ آ جانے کے بعد چونکہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے یہ بے سر و سامان تھے، نہ ان کے پاس گھر تھا نہ کوئی اسباب، کچھ بھی نہیں تھا، لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کے ٹھہرنے رہنے کے لیے انتظام ہو جائے، ان کے کاروبار کا بھی انتظام ہو جائے۔ اب پیغمبر اسلام نے مہاجرین اور انصار میں یہ بھائی چارہ قائم کیا، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا، اور اس طریقے سے 50 مہاجرین کو 50 انصار کا بھائی قرار دیا۔ اور انصار نے اس رشتے کو اتنے کھلے دل سے قبول کیا ہے کہ تاریخ کے اوراق میں یہ موجود ہے کہ جو جس کا بھائی بنا، بھائی بن جانے کے بعد انصار نے اپنی پوری ملکیت کا برابر بٹوارا کیا، اپنی زمینوں کا، اپنے گھر کا، حتیٰ کہ اپنی کنیزوں تک کا۔ اور کچھ تاریخوں میں تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اسے طلاق دے دے کر کے مہاجر کے حوالے کی، یعنی برابری، بھائی بنایا تو برابری کا رشتہ قائم کر دیا گیا، سب ایک دوسرے کے برابر ہیں تو حصے دار بھی ہیں۔ عزیزو، یہ جو بات ہوئی، بھائی بن جانا اور بات ہے، لیکن اپنی جائیداد میں حصہ برابر کا دے دینا یہ یوں ہی نہیں ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اگر یہ جذبہ پیدا ہوا تو یہ کردار رسول ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ انصار نے مہاجر کو اپنا جب بھائی مانا تو صرف زبانی بھائی نہیں مانا ہے بلکہ جائیداد میں برابر کا شریک قرار دیا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں عرب کا یہ عالم تھا کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پہ آمادہ تھا، کردار رسول نے وہ تعلیم دی کہ ایک شہر والوں کی بات تو چھوڑیے، ایک قبیلے والوں کی بات تو چھوڑیے، کہاں مکہ کے رہنے والے، کہاں مدینہ کے رہنے والے، لیکن کردار رسول نے جب برادری کا کلمہ پڑھوایا تو ایسے پڑھا کہ جائیداد میں برابر کا حصے دار بنا دیا۔ گویا اسلام نے تصویر پیش کی ہے کہ اسلام دنیا میں بھائی چارہ قائم کرتا ہے، نفرتیں نہیں پھیلاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو۔ اسلام دنیا میں محبت کا پیغام دیتا ہے، نفرت کا پیغام نہیں دیتا۔ اسلام ایک درس دیتا ہے کہ دیکھو دوسروں پر بھروسہ کرو وہ تم پہ بھروسہ کریں گے، ان سے محبت کرو وہ تم سے محبت کریں گے، جیسا سلوک کرو گے جواب ویسا ہی پاؤ گے، اور یہ سنت رسول ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس سنت کو بھولا ہوا ہے۔ میں ہجرت حبشہ کا ذکر کر چکا ہوں، مگر ضمناً یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں تصویر اسلام کیا ہے۔ آپ دیکھیں تصویر اسلام کیا ہے۔ حبشہ کی ہجرت کے سلسلے میں آپ بتائیں مجھے، پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو حبشہ بھیجا، کیا حبش میں کوئی مسلمان تھا؟ عیسائی حکومت ہے، سب عیسائی۔
تو بھیجا تو کیوں بھیجا؟ اس بھیجنے میں کردار محمد کچھ پیغام دے رہا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ کہ دوسرے پہ بھروسہ کرو، جواب میں اعتبار ملے گا، جواب میں بھروسہ ملے گا۔ اور جیسے آپ نے بھروسہ کیا، مسلمان گئے حبشہ، مدت تک رہے کہ حبشہ سے پلٹے، مگر ان کی امانت داری کا عالم یہ رہا کہ جو مسلمان گیا تھا وہ مسلمان ہی آیا، کوئی عیسائی نہیں بنا۔ یہ ہے بھروسے پہ بھروسہ۔ جب اعتبار کرو گے تو اعتبار ملے گا۔ اور عزیزوں، اکثر لوگ اختلاف کیا کرتے ہیں، لیکن میں اختلاف سے آگے ہٹ کر کے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ضمناً، وہ یہ کہ امام حسین کا ہندوستان آنے کا معاملہ جو ہے، یہ ایسا نہیں کہ شک کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ معتبر کتابوں میں نہیں ہے۔ اگر ہم عقلاً اس پہ غور کریں تو ہمیں یہ ملے گا کہ تمام مملکت اسلامیہ پر یزید کی حکومت تھی۔ حسین نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ میرے قتل سے باز آ جائیں۔ کربلا کی تاریخ ہمیں یہی بتا رہی ہے۔ یہاں تک کہ سارا گھر قربان کر دینے کے بعد بھی جب میرے مولا نے آخری خطبہ پڑھا ہے دشمن کے سامنے، تو اس میں بھی یہ کہا کہ اب بھی مجھے جانے دو، میں نانا کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤں۔ وہ امام اب بھی چاہتے نہیں جنگ خیر رک جائے، یہ میرے قتل سے باز آ جائیں۔ اور اسی سلسلے میں اگر امام یہ کہہ رہے ہمیں ہند چلے جانے دو، گویا اپنی مملکت سے باہر چلے جانے دو، ہم تمہارے نظام میں خلل ہی نہیں ڈالیں گے، ہم تمہاری مملکت میں رہیں گے ہی نہیں، تمہیں خطرہ ہو۔ یہ عقلاً سمجھ میں آتی ہے کہ نواز رسول اگر یہ کہہ رہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے کہ جاؤ تمہاری مملکت تمہیں مبارک، ہم نکل کے چلے جائیں گے۔ یہ صرف یہی بات نہیں تھی، بلکہ دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی اور پیغام دے رہی تھی۔ وہ پیغام کیا تھا کہ اس وقت ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ مسلمان کب؟ جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا اور حجاج نے اپنے داماد محمد بن قاسم کو لشکر دے کے بھیجا۔ ہندوستان میں راجہ داہر کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں جب مقابلہ ہوا اور محمد بن قاسم فتح یاب ہوا، تب یہاں مسلمانوں کا ورود ہوا ہے۔ اور حجاج بن یوسف کب ہے؟ عبد الملک بن مروان کا بنایا ہوا گورنر ہے بصرہ کا۔ یزید اس سے پہلے گزر چکا، تو ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ مگر حسین تو نہیں آئے، آنے کو ملا نہیں، دشمنوں نے آنے نہیں دیا، لیکن حسین کی آواز ہندوستان آئی۔ یہ وہ ہے جو سنت رسول پہ عمل تھا کہ دوسروں پہ بھروسہ کرو گے تم پہ بھروسہ کیا جائے گا۔ اور یہی چیز ہندوستان میں آج نتیجتاً سامنے آ رہی ہے کہ جب دوسرے علاقوں سے مسلمان ہندوستان آ کر کے بستے رہے، آج اتنے سالوں میں مجھے بتاؤ کہ جو مسلمان آیا تھا ہندوستان میں آ کے پنڈت نہیں بن گیا، ہندو نہیں بن گیا، مسلمان تھا مسلمان رہا۔ جو رضوی آیا رضوی رہا، جو نقوی آیا نقوی رہا۔ جیسے عیسائیوں کے ملک میں جا کر کے وہاں پہ جو مسلمان تھے مسلمان رہے، ویسے ہندوستان میں آنے والے بھی مسلمان آئے تو مسلمان رہے۔ گویا پیغام دیا جا رہا ہے اسلام کی طرف سے کہ محبت بانٹو گے تو محبت پاؤ گے، نفرت پھیلاؤ گے تو نفرت پاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ گفتگو الگ راستے پہ جا رہی ہے، پھر سے تاریخ کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے بعد مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا جا رہا ہے۔ یہ عمل دو بار ہوا، مکہ میں بھی ہوا، مدینہ میں بھی ہوا۔ اور رسول اللہ کتنے مزاج شناس تھے، آپ اندازہ کریں۔ میں عرض کر چکا مکے میں جو بھائی بنایا، ابو بکر اور عمر کو بھائی بنایا، ساری زندگی ساتھ ملا ہے، کہیں جدائی نہیں۔ عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا، برابر ساتھ رہا۔ طلحہ اور زبیر کو بھائی بنایا، جنگ جمل تک ساتھ رہا۔ یہ ہے مزاج شناسی۔ جہاں مزاج میں یکسانیت پائی، بھائی بنایا۔ مگر دونوں مقامات پر ایک بات پائی گئی، وہ یہ کہ علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مکہ میں بھی علی کو اپنا بھائی بنایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جب مدینہ میں بھائی بنایا تو یہاں بھی یہی ارشاد، یا علی تم میرے بھائی ہو
دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو۔ یہ آخرت کی قید کیوں لگا دی؟ آخرت کی بات کیوں کر دی؟ گویا ایک بات تو واضح ہو گئی کہ لوگوں کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد، مگر رسول اور علی کے رشتے کبھی ٹوٹیں گے نہیں۔ یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھائی بنایا جائے گا تو دو بھائی برابری پہ آئیں گے۔ جو بھائی بنا وہ برابر کا حقدار، برابر کا رشتہ دار بن گیا، یعنی برابری ہو گئی۔ اب یہاں موازنہ بھی ہو سکتا ہے، مقابلہ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی ہے، برابری آئی۔ علی کو اپنا بھائی بنایا، نہ مکہ میں کسی کا بھائی بنایا، نہ مدینہ میں کسی کا بنایا۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ سب کی برابری دوسروں سے تو کی جا سکتی ہے، سب کا موازنہ دوسروں سے کیا جا سکتا ہے، سب کے مقابلے پہ دوسرے لائے جا سکتے ہیں، مگر چونکہ علی کو رسول نے اپنا بھائی بنایا ہے، لہٰذا علی کے مقابلے پہ نہ کوئی مکے والا آ سکتا ہے، نہ کوئی مدینے والا آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور دوسری ایک چیز اور، وہ یہ کہ آگے چل کے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، یا علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ اب پتہ چلا کہ بھائی کیوں نہیں بنایا کسی کا، سب اولاد ہیں، میں اور تم باپ ہیں۔ میں باپ ہوں اس امت کا، تم باپ ہو اس امت کے، باقی جتنے ہیں سب اولاد ہیں۔ تو اولاد کی اپنی حیثیت ہے، باپ کی اپنی حیثیت ہے۔ اولاد کبھی باپ کے مقابلے پہ نہیں آ سکتی، باپ ہمیشہ باپ رہے گا، محترم رہے گا۔ اولاد ہمیشہ اولاد رہے گی، فرما برداری کرنی پڑے گی، نہ کرے تو نالائق کہلائے۔ یا علی میں اور تم اس امت کے باپ۔ تو آپ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ جب رسول نے خود کو علی کو پوری امت کا باپ کہہ دیا، تو آپ اگر کوئی بھی کسی کو علی کے مقابلے پہ لا رہا ہے تو گویا اولاد کو باپ کے مقابلے پہ لا رہا ہے۔ کوئی خود سے آئے یا کوئی کسی کو لے کے آئے، اپنی جہالت کا ثبوت دے رہا ہے، گویا جانتا ہی نہیں کہ مقام والدین کیا ہے، مقام اولاد کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں اور تم اس امت کے باپ، علی کے مقابلے میں کوئی لایا ہی نہیں جا سکتا، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں مزاج میں یکسانیت پائی جائے، جہاں فکریں ایک جیسی ہوں، نظریات ایک جیسے ہوں، اصول ایک جیسے ہوں، پسند ایک جیسی ہو، عمل ایک جیسا ہو، کردار ایک جیسا ہو، سیرت ایک جیسی ہو، وہاں رشتے قائم رہتے ہیں۔ رسول نے کہا دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو۔ معلوم ہوا اتنی یکسانیت ہے کہ رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، دنیا میں بھی رہے گا، آخرت میں بھی رہے گا۔ تو یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رسول کے بھائی ہمیشہ علی ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اب رسول کا جتنا بلند مرتبہ ہوگا، علی ہمیشہ رسول کے بھائی ہی رہیں گے۔ روز محشر سارے انبیاء کا مقام نیچے، رسول کا مقام بلند۔ علی رسول کے بھائی ہیں تو علی رسول کے پہلو ہی میں رہیں گے، ابراہیم کو نیچے رہنا پڑے گا۔ تو جب علی کے مقابلے پہ ابراہیم اور دوسرے انبیاء نہیں آ سکتے تو اصحاب علی کے مقابلے پہ کیا آ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی بنا دیا، اور بھائی بنانے کے بعد اب عالم یہ ہے، پہلی سال ہجرت کا آہستہ آہستہ اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوا۔ یہاں ابتدا میں ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ میں ایک بہت ہی بڑا نقص پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے جنگ بدر کے سلسلے میں۔ جنگ بدر کو جو رنگ دیا گیا ہے، اس کا جو پس منظر پیش کیا گیا، بیک گراؤنڈ جو اس کا پیش کیا گیا ہے، وہ ایسا ہے جو رسول پہ الزام لگا رہا ہے۔
चुनांचे इस सिलसिले में ज़रा सा हम गुफ्तगू करेंगे कि बद्र से पहले 5 जंगें हैं। जंगों से मुराद ये नहीं कि लड़ाई ही हो, जंग के लिए निकलना भी जंग कहलाया है। 5 मकामात ऐसे आए हैं जहां मुसलमानों को निकलना पड़ा। उस सिलसिले में पहला मकाम है मकाम अबवा। ये वो मकाम है कि जहां कुफ्फार आए, जमा हुए, मुसलमान पे हमला करना चाहा। पैगंबर इस्लाम मुसलमानों को लिए हुए आगे बढ़े। जब आप वहां पर पहुंचे तो यहां से कुफ्फार फरार कर गए, भाग गए। आप पलट के मदीना आ गए। दूसरा मकाम आया बतन राबिग। इस मकाम पर फिर कुफ्फार जमा हो। उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मुसलमानों पे हमला किया जाए। तो जब इस मकाम पे आए, यहाँ पर पैगंबर इस्लाम ने मुसलमानों का एक लश्कर भेजा, मुख्तसर से लश्कर भेजा। जब ये मुसलमानों का लश्कर आया तो आपस में थोड़ी देर तीर चले, उसके बाद कुफ्फार का लश्कर फरार कर गए। ये लोग पलट के मदीना आए। इसके बाद तीसरा मौका आया सैफुल बहर। ये वो मकाम है जो शाम के रास्ते में, दरिया के किनारे। अबू जहल शाम की तरफ बढ़ा फौज लाने के लिए, शाम वालों से मदद चाहता कुछ फौज मिल जाए। जब इस इरादे से चला, पैगंबर इस्लाम को खबर हुई तो आपने जनाबे हमजा के साथ 30 महाजरीन को भेजा। ये महाजरीन को लिए हुए जनाबे हमजा सैफुल बहर के मकाम पर पहुंचे। जब यहाँ पहुंचे, अबू जहल और आपका मुकाबला हुआ इस मकाम पर, तो यहाँ पर मजदी इब्ने उमर जहनी, जो मुसलमानों का भी हलीफ था और कुफ्फार का भी हलीफ था, उसने बीच में पड़ के मामला रफा दफा करवाया। जंग नहीं हुई, वो पलट के मक्का चले गए, मुसलमान पलट के मदीना आ गए। इसके बाद चौथा मौका आया खिरार का। खिरार के मकाम पर एक काफिला गुजर रहा है। पैगंबर इस्लाम को खबर हुई तो आपने साद बिन अबी वक्कास को 20 मुसलमानों के साथ भेजा। जब आप वहां पहुंचे तो काफिला जा चुका था और साद बिन अबी वक्कास पलट के वापस आ गए। फिर इसके बाद जुल अशीरा का मौका आता है। एक मकाम है जिसे जुल अशीरा कहा जाता है। इस मकाम पर अबू सुफियान मक्का से काफिला लेके शाम जा रहा है। इसकी खबर पैगंबर इस्लाम को मिली तो आप 200 मुसलमानों को लेकर के इस काफिले के लिए चले। जब इस मकाम पे पहुंचे तो काफिला गुजर चुका था, लिहाजा पलट के वापस आ गए। तारीख में ये वाकयात पाए जाते हैं। इन वाकयात के बाद चूंकि यहाँ 2 मरतबा काफिले का जिक्र आया है, अब लोगों के जहन में तस्वीर क्या आएगी कि गोया रसूलुल्लाह काफिला लूटना चाहते थे। और क्या तस्वीर आएगी? अबू सुफियान का काफिला है, इससे पहले एक और काफिला जा चुका है, दोनों के लिए कोशिश की गई। तो तारीख पढ़ने वाले के जहन में क्या तस्वीर आएगी रसूल की? यही ना कि काफिला लूटना है। अब वो रसूल की क्या तस्वीर बनाएगा? जैसे दूसरे अरब लुटेरे थे माशअल्लाह, वैसे ये रसूल भी लुटेरे हैं, यही तस्वीर बनेगी। लेकिन तारीख लिखने वालों की जिम्मेदारी थी इसकी वजाहत कर देते ताकि असल तस्वीर इस्लाम सामने आ जाती। जो किरदार रसूल है वो ये है कि अगर हम जरा सा गौर करें तो बात हमारी समझ में आएगी कि हिजरत कर लेने के बाद कुफ्फार मक्का खामोश नहीं बैठे। उनकी हमेशा ये कोशिश रही कि किसी तरीके से मुसलमानों को खत्म किया जाए और रसूल को कत्ल किया जाए। हमेशा ये कोशिश रही और इसी सिलसिले में कभी कभी किसी किसी मकाम पे जमा होते रहे, दूसरे कबीलों को अपना हमनवा बनाते रहे और चाहते रहे कि किसी तरह हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। अब जरा गौर करके सोचिए कि ऐसे आलम में रसूल इस्लाम को क्या करना चाहिए? हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब दुश्मन इस तरीके से कोशिश कर रहा है नुकसान पहुंचाने की, तो ज़रूरी है कि अपने लिए हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। और दुश्मन की मक्कारी अच्छी तरह से मालूम है, ये हर अमल का अंजाम देने पर तैयार, कोई भी काम करने पर तैयार।